بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرف عطف ثم تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فعل میں تاخیر ہے۔ جیسے اگر آپ کہیں کہ جاءنی زید ثم عمر، یعنی میرے پاس زید آیا پھر عمر آیا، تو مطلب یہ ہوگا کہ عمر کے آنے کا فعل زید کے آنے کے فعل کے کچھ دیر بعد ہے۔ اس مثال میں ثم سے پہلے زید معطوف علیہ ہے اور ثم کے بعد عمر معطوف ہے، اور دونوں کی طرف ایک ہی فعل یعنی آنے کی نسبت ہے، مگر عمر یعنی معطوف کا آنے کا فعل زید یعنی معطوف علیہ کے آنے کے فعل کے کچھ دیر بعد ہے، فوراً نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو تراخی کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امام اعظم کے نزدیک ثم لفظ اور حکم دونوں میں تراخی کا فائدہ دیتا ہے، اور صاحبین کے نزدیک صرف حکم میں تراخی کا فائدہ دیتا ہے۔ کس طرح؟ اس کو سمجھنے سے پہلے لفظ اور حکم کا مطلب سمجھ لیں۔ لفظ کا مطلب ہے وہ کلام جس میں ثم استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ کا جاءنی زید ثم عمر کہنا، یہ لفظ ہے۔ یہاں یقیناً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ تو پورا جملہ کلام اور الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ لفظ کیسے ہے؟ لفظ تو واحد ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ بول کر کلام اور جملہ ہی مراد ہے، اور حکم کا مطلب ہے وہ معنی جو جاءنی زید ثم عمر کے لفظ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور ہمیں اس لفظ سے یہ معنی حاصل ہوتا ہے کہ عمر زید کے آنے کے کچھ دیر بعد آیا۔ امید ہے کہ آپ لفظ اور حکم کا مطلب بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم امام اعظم اور صاحبین کے درمیان اختلاف کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی غیر مدخول بہا بیوی کہ جس سے اس نے وطی نہیں کی، اس سے کہے ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق، یعنی اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تو طلاق والی ہے، پھر طلاق والی ہے، پھر طلاق والی ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک فانت طالق والی طلاق دخول دار یعنی گھر میں داخل ہونے کی شرط پر موقوف رہے گی، معلق رہے گی، اور ان کے نزدیک ثم چونکہ لفظ میں بھی تراخی کا فائدہ دیتا ہے، لہٰذا فانت طالق کے بعد والی دوسری طلاق یعنی ثم طالق یہ دخول دار پر معلق نہیں ہوگی، بلکہ فوراً واقع ہو جائے گی، اور ان کے نزدیک یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے شوہر نے ان دخلت الدار فانت طالق کہہ کر خاموشی اختیار کر لی، پھر کچھ دیر بعد نئے سرے سے انت طالق یعنی تو طلاق والی ہے یہ جملہ کہا، تو اب یہ جملہ ایک الگ جملہ ہو گیا جس کا دخول دار سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس جملے سے اسے فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس طلاق سے وہ بائن یعنی شوہر سے جدا ہو جائے گی، اور چونکہ وہ غیر مدخول بہا ہے اور غیر مدخول بہا ایک طلاق سے ہی بائن ہو جاتی ہے، لہٰذا تیسری طلاق یعنی ثم طالق بیکار یعنی لغو ہو جائے گی، کچھ فائدہ نہ دے گی۔ اب یہاں امام اعظم کی یہ دلیل بھی جان لیں کہ وہ ثم کی وجہ سے لفظ میں بھی تراخی یعنی تاخیر کیوں مانتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر شے کی اصل یہ ہوتی ہے کہ وہ کامل ہو، مکمل ہو، اور تراخی میں کمال یہ ہے کہ تراخی لفظ اور معنی یعنی حکم دونوں میں ہو۔ اگر صرف حکم میں تراخی مانے اور لفظ میں تراخی نہ مانے تو ایک اعتبار سے تراخی ہوگی اور ایک اعتبار سے تراخی نہیں ہوگی، یعنی ثم مکمل طور پر تراخی کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ صرف معنی یعنی حکم کے اعتبار سے تراخی کے لیے ہوگا اور لفظ کے اعتبار سے تراخی کے لیے نہیں ہوگا۔ اور
سما کا یہ معنی امام اعظم کے نزدیک مکمل نہیں، لہٰذا وہ لفظ اور معنی یعنی حکم دونوں میں تراخی کے قائل ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو امام اعظم کا موقف اور ان کی دلیل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دوبارہ مثال کی طرف چلتے ہیں، تو ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق میں صاحبین کے نزدیک تینوں طلاقیں دخول دار پر معلق رہیں گی۔ جب عورت گھر میں داخل ہوگی تو پھر ترتیب سے تینوں طلاقیں وارد ہوں گی، لیکن چونکہ عورت غیر مدخول بہا ہے لہٰذا پہلی طلاق واقع ہوتے ہی بائن ہو جائے گی اور باقی دونوں طلاقیں عورت کے طلاق کا محل نہ ہونے کی وجہ سے لغو یعنی بیکار ہو جائیں گی، کچھ فائدہ نہ دیں گی۔ کیونکہ عورت غیر مدخول بہا عورت ایک ہی طلاق کا محل ہوتی ہے، ایک سے زیادہ طلاق کا محل نہیں ہوتی۔ اب یہاں صاحبین کی بھی دلیل جان لیں کہ وہ صرف حکم یعنی معنی میں ہی تراخی کے قائل کیوں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ثم حرف عطف ہے اور عطف اتصال کے لیے ہوتا ہے، یعنی معطوف اور معطوف علیہ کو ایک حکم میں جمع کرنے کے لیے ملانے کے لیے آتا ہے، لہٰذا عطف میں انفصال یعنی فاصلہ، تاخیر، تراخی درست نہیں۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق میں ثم سے پہلے والے طالق اور بعد والے طالق میں اتصال ہی ہے، دونوں تینوں لفظ طالق بولنے میں، لکھنے میں، دیکھنے میں ملے ہی ہوئے ہیں، جدا نہیں ہیں، ان میں تاخیر و تراخی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معنی میں تو ثم تراخی کا فائدہ دیتا ہے، لفظ میں نہیں دیتا۔ امید ہے کہ آپ صاحبین کا موقف اور ان کی دلیل سمجھ چکے ہوں گے۔ اب دوسری مثال کو سمجھتے ہیں۔ اگر شوہر غیر مدخول بہا بیوی سے کہے انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار، تو صاحبین کے نزدیک تینوں طلاقیں دخول دار پر معلق رہیں گی کہ ثم حرف عطف کی وجہ سے تینوں طلاقیں ملی ہوئی ہیں، لہٰذا تینوں دخول دار پر معلق رہیں گی۔ پھر جب عورت گھر میں داخل ہوگی تو پہلی طلاق واقع ہو جائے گی اور باقی دو عورت کے غیر مدخول بہا ہونے کی وجہ سے لغو ہو جائیں گی، جبکہ امام اعظم کے نزدیک پہلی طلاق یعنی انت طالقن فوراً واقع ہو جائے گی اور دوسری اور تیسری یعنی ثم طالقن ثم طالقن عورت کے غیر مدخول بہا ہونے کی وجہ سے طلاق کا محل نہ ہونے کی وجہ سے لغو یعنی بیکار ہو جائیں گی۔ اور اگر عورت مدخول بہا ہو یعنی تین طلاق کا محل ہو اور شوہر شرط یعنی دخول دار کو مقدم کرتے ہوئے یوں کہے ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق، تو امام اعظم کے نزدیک انت طالق یعنی پہلی طلاق دخول دار پر معلق رہے گی اور باقی دو طلاقیں یعنی ثم طالق ثم طالق فوراً واقع ہو جائیں گی۔ کہ ان کے نزدیک ثم لفظ میں بھی تراخی کا فائدہ دیتا ہے، تو ان کے نزدیک ثم طالق کے الفاظ تاخیر سے اور سکوت یعنی خاموشی کے بعد ہوں گے، یعنی ان کے نزدیک یہ کلام یوں بنے گا کہ ان دخلت الدار فانت طالق کہہ کر شوہر نے سکوت یعنی خاموشی اختیار کی، پھر کچھ دیر بعد نئے سرے سے انت طالقن کہا، پھر خاموش رہ کر کچھ دیر بعد نئے سرے سے انت طالقن کہا، لہٰذا بعد والے ثم طالقن کے دونوں الفاظ کا پہلے والے انت طالقن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو یہ دونوں ثم طالقن کے الفاظ دخول دار پر معلق بھی نہیں ہوں گے، تو ان سے فوراً طلاق واقع ہو جائے گی اور جب عورت گھر میں داخل ہوگی تو تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی، گھر میں داخل ہونے کی شرط کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اور اگر شوہر مدخول بہا
یعنی 3 طلاق کے محل والی عورت سے شرط کو مؤخر کرتے ہوئے یوں کہے کہ انت طالقن ثم طالقن ثم طالقن ان دخلت الدار، تو امام اعظم کے نزدیک ثم کے لفظ میں تراخی کا فائدہ دینے کی وجہ سے پہلی 2 طلاقیں فوراً واقع ہو جائیں گی اور تیسری دخول دار پر معلق رہے گی۔ کیوں، اس کی میں بار بار وضاحت کر چکا ہوں، آپ تقریر کو ریپلے کر کے سن سکتے ہیں۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک شوہر مدخول بہا بیوی کو شرط مقدم کر کے ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق کہے، یا شرط کو مؤخر کر کے انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار کہے، دونوں ہی صورتوں میں تینوں طلاقیں دخول دار پر معلق رہیں گی کہ ان کے نزدیک ثم لفظ میں تراخی کا فائدہ نہیں دیتا، حکم میں تراخی کا فائدہ دیتا ہے، اور حکم میں تراخی دخول دار کے وقت پائی جائے گی۔ اس طرح کے ترتیب سے طلاقیں واقع ہوں گی، پہلے ایک واقع ہوگی، اس کے بعد دوسری واقع ہوگی، اس کے بعد تیسری واقع ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ فصل ثم للتراخی، ثم تراخی یعنی تاخیر کے معنی کا فائدہ دینے کے لیے ہے، لیکنہ لیکن عند ابی حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یفید التراخی فائدہ دیتا ہے تاخیر کا، فی اللفظی لفظوں میں، والحکمی اور حکم میں، یعنی لفظ اور حکم دونوں میں تاخیر کا فائدہ دیتا ہے۔ وعندہما اور صاحبین کے نزدیک یفید ثم فائدہ دیتا ہے التراخی تراخی کا، تاخیر کا، فی الحکمی صرف حکم میں نہ کہ لفظ میں، یعنی لفظ میں فائدہ نہیں دیتا، حکم میں دیتا ہے۔ وبیان اور اس کا بیان، یعنی یہ جو اختلاف ہے امام اعظم اور صاحبین کے نزدیک، اس کا جو بیان ہے فیما اس صورت میں ہے، اذا قال جب شوہر کہے لغیر المدخول بہا غیر مدخول بہا بیوی سے، کیا کہے جی، ان دخلت الدار اگر تو گھر میں داخل ہوئی، فانت طالق ثم طالق ثم طالق تو طلاق والی ہے، پھر طلاق والی ہے، پھر طلاق والی ہے۔ فعندہ تو امام اعظم کے نزدیک یتعلق الاولی معلق ہو جائے گی، اولا، یہ اولا جو ہے یہ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ہے طلاق۔ یتعلق الطلاق الاولی پہلی طلاق معلق ہو جائے گی، بالدخولی گھر میں داخل ہونے کی شرط پر، و تقع الثانیۃ اور واقع ہو جائے گی، تقع معنی واقع ہو جائے گی، الثانیۃ دوسری طلاق، اچھا سے اس کا جو موصوف ہے وہ ہے التطلیقۃ، اوپر لکھا بھی ہوا ہے، وتقع التطلیقۃ الثانیۃ اور دوسری طلاق واقع ہو جائے گی فی الحال فوراً۔ اچھا، ولغت الثالثۃ اور لغت یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، لغت معنی لغو ہو جائے گی، الثالثۃ تیسری طلاق۔ وعندہما اور صاحبین کے نزدیک یتعلق الکل کل یعنی پوری کی پوری طلاقیں یعنی تینوں طلاقیں معلق ہوں گی بالدخولی گھر میں داخل ہونے پر۔ ثم پھر عند الدخول گھر میں داخل ہونے کے وقت یظہر الترتیب ظاہر ہوگی ترتیب، یعنی طلاقوں میں ترتیب ظاہر ہوگی، تو پھر جو پہلے طلاق دی گئی ہوگی وہ پہلے ہوگی، اس کے بعد والی بعد میں، اس کے بعد والی بعد میں۔ تو جب ترتیب ظاہر ہوگی فلا یقع تو واقع نہ ہوگی الا واحدۃ مگر ایک ہی طلاق، تو پھر واقع نہیں ہوگی مگر ایک ہی طلاق، اور دوسری اور تیسری لغو ہو جائے گی کیونکہ وہ عورت پہلی سے ہی بائن ہو جائے گی اور دوسری تیسری کا محل نہ رہے گی۔ ولو قال اور اگر شوہر کہے انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار تو طلاق والی ہے، پھر طلاق والی ہے، پھر طلاق والی ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی۔ فعند ابی حنیفہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واقعۃ الاولی واقع ہو جائے گی پہلی طلاق فی الحال فوراً، یعنی انت طالق والی طلاق فوراً واقع ہو جائے گی۔ ولغت الثانیۃ والثالثۃ اور لغو ہو جائے گی دوسری اور تیسری طلاق، کیونکہ عورت محل ہی نہیں ہے دوسری تیسری طلاق کا غیر مدخول بیاہ ہونے کی وجہ سے۔ وعندہما اور صاحبین کے نزدیک یقع الواحدۃ واقع ہوگی ایک طلاق عند الدخول داخل ہونے کے وقت، اور وہ کون سی، وہ انت طالق والی۔
کیوں؟ لما ذکرنا، اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا. ہم نے کیا ذکر کیا؟ ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ غیر مدخول بہا ہے، اور غیر مدخول بہا ایک ہی طلاق کا محل ہوتی ہے، تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور وہ بھی پہلے والی. وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ، اور اگر عورت ہو مدخولا بہا، مدخول بہا ہو، فَإِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ، پھر اگر مقدم کرے شوہر شرط کو، یعنی ان دخلت الدار کو مقدم کر دے، پہلے لے آئے، تعلقت الاولی، تو معلق ہوگی پہلی طلاق بالدخول، گھر میں داخل ہونے کی شرط پر، وَيَقَعُ سِنْتَانِ، اور واقع ہو جائیں گی دو طلاقیں، یعنی جو بعد والی ہیں دو طلاقیں، ثم طالقن ثم طالقن، یہ واقع ہو جائیں گی فی الحال فوراً. کس کے نزدیک؟ عند ابی حنیفہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. وَإِنْ أَخَّرَ الشَّرْطَ، اور اگر شوہر نے مؤخر کیا شرط کو، وَقَعَ سِنْتَانِ، تو واقع ہو جائیں گی دو طلاقیں فی الحال فوراً. یعنی شوہر نے شرط کو کس طرح مؤخر کیا کہ اس نے انت طالقن ثم طالقن ثم طالقن اس کو پہلے کہا، اور جو اس کی شرط ہے ان دخلت دار اس کو بعد میں کہا، تو پہلی والی جو دو ہیں وہ فوراً واقع ہو جائیں گی. کس کے نزدیک؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. وَتَعَلَّقَتِ الثَّالِثَةُ، اور معلق رہے گی تیسری طلاق بالدخول، داخل ہونے کی شرط پر. وَعِنْدَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک، يَتَعَلَّقُ الْكُلُّ، معلق رہیں گی تینوں کی تینوں، کل کا مطلب تینوں طلاقیں، بالدخول، گھر میں داخل ہونے کی شرط پر، فی الفصلین، دونوں ہی صورتوں میں. یعنی شوہر ان دخلت الدار کو مقدم کر کے کہے یا مؤخر کر کے کہے، دونوں ہی صورتوں میں عورت جب مدخول بہا ہوگی تو تینوں طلاقیں دخول دار پر معلق رہیں گی. جب گھر میں داخل ہونے کی شرط پائی جائے گی تو ہی تینوں واقع ہوں گی، ورنہ نہیں ہوگی. امید ہے کہ آپ کو تقریر، عبارت اور ترجمہ تینوں چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. چینل کا نام ہے پرائڈ ایجوکیشن.